نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور دیکھتا رہتا ہے جب آپ تشریف لے جاتے ہیں، آپ پھیرا فرماتے ہیں، کس کا؟ سجدہ کرنے والوں کا۔ جب آپ سجدہ کرنے والوں کو ملاحظہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، محبوب آپ کا رب آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے وہ خاص طور سے بہت توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ جب تہجد کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کھڑے ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت اپنے غلاموں کو ملاحظہ فرماتے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں محبوب آپ تہجد کے وقت اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رات کے پہر میں رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ اے محبوب آپ اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں، آپ کا رب آپ کو دیکھتا ہے۔ آپ ان سجدہ کرنے والوں کے لیے دورہ فرماتے ہیں اور آپ کا رب آپ کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح اس کی تفسیر میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جب میں قبلے کی طرف کھڑا ہوتا ہوں تو تمہاری حرکات و سکنات سے بے خبر ہوتا ہوں؟ قسم بخدا تمہارے خشوع اور خضوع مجھ پہ کچھ مخفی نہیں۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری جو نماز میں حالت ہوتی ہے، اس ظاہری عبادت کے وقت جو حالت ہوتی ہے ظاہری، اور دل کی حالت کو کہتے ہیں خضوع۔ خشوع اور خضوع رسول اللہ کے دیکھنے کی کیا شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں تمہارا ظاہر اور باطن دونوں حالتوں میں کچھ بھی مجھ سے مخفی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ جو آپ کا دیکھنا ہے، سجدہ کرنے والوں کے خشوع اور خضوع کو آپ کا ملاحظہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ اس کیا مراد ہے تقلبک فی الساجدین، کہ اے محبوب آپ جب اپنے غلاموں کے لیے ان کی اطاعت اور فرما برداری اللہ کے لیے کیسی ہے، حضور ہمیشہ اس پر حریص رہے، بہت چاہتے رہے کہ میرے غلام اللہ کی فرما برداری میں مصروف رہیں، تو حضور اپنے غلاموں کے گھروں کا دورہ فرماتے اور وہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تلاوت کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں، عبادت کرنے والوں کے گھروں کا جو آپ دورہ فرماتے ہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اگلی جو تفسیر آ رہی ہے سبحان اللہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور دیکھتا رہتا ہے جب آپ دورہ فرماتے ہیں ساجدین میں، کس میں؟ سارے بولیں آپ کو تفسیر سمجھ آ جائے گی۔ آپ دورہ فرماتے ہیں کس میں؟ ساجدین میں۔ تو فرمایا اس ساجدین سے مراد یہ ہے کہ اے محبوب اللہ تبارک و تعالی آپ کو سجدہ کرنے والوں کے اسلاب سے پاک اور سجدہ کرنے والیوں کے رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یعنی اے محبوب آپ کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے سیدہ حوا کے رحم میں، اور وہاں سے پھر درجہ بدرجہ انبیاء علیہ السلام سے ہوتا ہوا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک پہنچا، وہاں سے سیدہ ہاجرہ پاک میں آیا، وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں آیا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پاک صلب چنے، پاک رحم چنے، اور پھر کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے پھر اللہ نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور وہاں سے حضرت عبد المطلب کو چنا، وہاں سے سیدنا عبداللہ کو چنا، سیدہ آمنہ پاک کو چنا۔ اے محبوب وہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا یہ جو دورہ
یہ سجدہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، توحید کے متوالے آپ کے سارے آباء و اجداد ہیں، اللہ آپ کا یہ دورہ ملاحظہ فرما رہا ہے۔ یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، سارے بولیں والدین کریمین طیبین طاہرین منورین قمرین نورین۔ حضور کے سارے آباء و اجداد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام مائیں، سب کے سب کامل مومن، سب کے سب پاک طیب و طاہر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے والدین کی پاکی کی گواہی دی، خود اپنے والدین کی پاکی کی گواہی دی۔ اور بتائیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے رسول اللہ کا نور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جن کے گھر میں کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، ان کے صلبوں کو، ان کے رحموں کو، ان کے وجود کو کتنا پاک بنایا ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کی خود گواہی دی۔ حضرت عبداللہ، حضرت حضور کے والد گرامی اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کائنات میں ماں کی بڑی عظمت ہے، لیکن رسول اللہ کی والدہ کی عظمت کی کیا شان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور کو اپنی والدہ سے کتنی محبت تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز میں اگر ہوتا، کیونکہ والدہ تو بچپن میں وصال فرما گئی، حضور فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز میں ہوتا اور نماز میں بھی سورہ فاتحہ میں ہوتا۔ سورہ فاتحہ نماز میں اہم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نماز میں بھی سورہ فاتحہ میں ہوتا، پھر میری والدہ سیدہ آمینہ مجھے آواز دیتی۔ حضور فرماتے ہیں تو میں نماز چھوڑ کر اپنی والدہ حضرت آمینہ کی بات سننے چلا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ پاک، آپ کی اتنی اونچی شان ہے، اتنی اونچی شان ہے، ساری ماؤں کی عظمتیں آپ کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائیں۔ جس وادی میں آپ مدفون ہیں، مقام ابوا پر اس کی خاک پہ قربان ہو جائیں۔ آج اس آیت کریمہ کی تلاوت کے وقت اور اس تفسیر کو پڑھتے ہوئے مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے کہ چاند کی 14ویں رات تھی، شوال المکرم کا مہینہ تھا۔ اللہ کریم نے اس پوری زندگی میں جو کچھ عطا فرمایا محبوب کے صدقے دیا، لیکن وہ رات جو اللہ نے محبوب کے صدقے عطا کی کہ ہمیں مقام ابوا پر حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ پاک کے در پر نور کی حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ کے در والا کی حاضری دے کر جب ہم واپس لوٹے، اس پہاڑی سے نیچے اترے، تو دل میں یہ خیال گزرا کہ اگر اللہ تعالی لیلۃ القدر، جس کو فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر اگر کسی بندے کو ہر رات ملے، ایک بار زندگی میں نہیں، سال میں نہیں، ہر رات لیلۃ القدر ملے اور ہر رات میں 1000 بار ملے، تب بھی سیدہ آمینہ پاک کے در کی حاضری کا جو سرور اور مزہ اور لطف ہے، خدا کی قسم وہ سرور اور لطف نہیں آ سکتا۔ یہ بات دل میں خیال گزری تو 15ویں شب سیدنا حمزہ کا عرس تھا، وہاں اہل مدینہ میں سے ایک مقبول بارگاہ سیدنا حمزہ کے، ان سے میں نے عرض کی میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہر رات ملے، 1000 بار ملے، لیکن سیدہ آمینہ پاک کے در کی حاضری کا جو سرور و لطف ہے، اس کا جو کیف ہے،
اس کی بات کچھ اور ہے، تو مجھے وہ اہل مدینہ میں سے سیدنا حمزہ کے بڑے عاشق ہیں، مجھے فرمانے لگے یہ خیال اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے۔ انہوں نے تصدیق کی اور حقیقت ہے۔ اور سیدہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام، آپ کی عمر مبارک اس وقت 6 برس تھی جب سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کا وصال مقام ابوا پر مدینہ پاک سے واپسی میں ہوا، کیونکہ پہلے آپ کے والد گرامی قدر سیدنا عبداللہ مدینہ پاک میں وصال فرما گئے۔ آپ کا وصال مدینہ پاک میں ہوا اور دار نابغہ میں آپ کی تدفین ہوئی، جو پہلے مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ صلاۃ والسلام ہی کا حصہ تھا۔ بعد میں آپ کے وجود مبارک کو منتقل کیا گیا جنت البقیع میں، اور جن لوگوں نے 1400 سال کے بعد، یہ ابھی کا واقعہ زیادہ پرانا نہیں ہے، یہ 60 کی دہائی میں، جنہوں نے اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ کی زیارت کی ہے، آپ کی تربت مبارک کھولی گئی اور آپ کی عمر مبارک 19 یا 20 سال تھی، حضرت عبداللہ کی عمر۔ آپ کے ایک ہی تو بیٹے ہوئے وہ رسول اللہ ہے، وہ خاتم النبیین ہیں۔ تو حضرت عبداللہ آپ کی جن لوگوں نے زیارت کی، کہا کہ ہم نے آقا کریم علیہ السلام کے والد گرامی قدر کی تربت کے کھلنے کے وقت پورے مدینے کو خوشبو میں ڈوبا ہوا پایا۔ ویسے تو مدینہ پاک میں رنما خوشبو آتی ہے، لیکن آپ کی خوشبو اور مہک نرالی تھی، اور آپ کا رنگ مبارک فرمایا کہ تازہ خون جیسے چہرے میں گردش کر رہا ہوتا ہے، وہ جو سرخی ہوتی ہے، حسن آپ کا سبحان اللہ پورے عرب میں ایسا حسین نہیں تھا جیسے سے حضرت عبداللہ تھے۔ وہ حسن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مدینہ پاک میں چمک رہا تھا جب آپ کی تدفین مبارک جنت البقیع میں کی گئی۔ اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیا شان ہے، حضور کے والدین کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا نذرانہ ضرور پیش کیا کریں، اپنی عادت بنا لیں۔ آپ جو کچھ پڑھیں، بلکہ خاص 2 نفل پڑھا کریں، 4 پڑھیں، کہ حضور کے والدین کو روزانہ ہدیہ نذرانہ پیش کریں، کیونکہ جب ان کا وسیلہ پکڑیں گے تو رسول اللہ کی بارگاہ سے نگاہ خاص نصیب ہو جائے گی، نگاہ خاص نصیب۔ اور خاص طور سے امت پر جو وقت آیا ہوا ہے، اس وقت جو حالات ہیں امت کے، اس میں تو ان کا وسیلہ دے کر خاص طور سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں حضور کی عزت و ناموس کے پرچم کو بلند سے بلند رکھنے کے لیے مسلمانوں کو استقامت عطا فرما دے۔ عالم کفر اکٹھا ہو چکا ہے، عالم کفر اس وقت اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح مسلم امہ کو زوال کا شکار کر دیا جائے، اور وہ اس کوشش میں کتنے کامیاب ہو چکے ہیں، اب کوئی ایک عام مسلمان کو بھی سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے کس طرح جکڑ لیا ہے ہمیں اپنی سازشوں کے اندر، اور ان کے اعلی کار حکومتی نمائندوں سے لے کر پیران عظام، مولوی، ہر شعبہ زندگی کے اندر ان کی نمائندگی کرنے والے لوگ موجود ہیں، اسلام کی نمائندگی کرنے والے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا دفاع کرنے والے۔ ہاں، جن خوش بختوں کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ وہ حضور کے عشق میں اپنا سب کچھ لٹانا جانتے ہوں، اور وہ یہ کہہ دیں کہ جو کچھ ہے وہ رسول اللہ کا ہے، ہمیں جو ملا ہے وہ حضور کے صدقے ملا ہے۔ تو حضور کے والدین کے وسیلے سے امت کے لیے دعا مانگیں، اور ویسے بھی جو امت کے لیے دعا مانگتا ہے رسول اللہ اس سے خوش بہت ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا، جو یہ روزانہ دعا کرے نا، یا اللہ امت مسلمہ کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کی مشکلات کو ختم فرما، اور امت مسلمہ کی مشکلات کو ختم فرما، اور امت مسلمہ کو عروج عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ جو یہ دعا کرے امت مسلمہ کی مشکلات ختم ہو جائے، اپنے لیے ہی مانگنا ہر وقت نہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے بھی مانگیں۔ وطن عزیز پاکستان یہ اسلام کا قلعہ ہے، جی ہاں ہے قلعہ، گرچہ اس کو نقصان پہنچانے والے باہر سے بھی اندر سے بھی بڑے دشمن ہیں، لیکن انشاءاللہ
پاکستان قائم رہے گا اور پاکستان کو نقصان پہنچانے والے تباہ و برباد ہوں گے۔ انہوں نے ہر طرف سے پاکستان کا خون نچوڑ لیا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہمیں تو پاکستان کا نام لینا بھی عبادت لگتا ہے، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام۔ لیکن یہ بات رکھیں یاد کہ پاکستان کی عزت رسول اللہ کی عزت سے وابستہ ہے۔ قوم رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑی رہے گی تو پاکستان کی عزت بڑھتی رہے گی۔ اگر حضور کی عزت پر مداہنت کی اور کہا کہ نہیں اس زمین کے ٹکڑے کا صرف مسئلہ ہے، نہیں یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، تو پاکستان کے لیے بہت دعا مانگا کریں۔ اور ہمارے استاد گرامی فرما گئے کہ اس وقت روحانی دنیا کے اندر اولیاء اللہ جو پاکستان سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے روحانی طور پر، وہ بڑے پریشان ہیں، کیونکہ اب نظریہ پاکستان پر ضربیں لگ رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وطن عزیز کو نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن انشاءاللہ داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت عبداللہ شاہ غازی، بڑے بڑے بزرگان دین موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تربت کا صدقہ ہمیں دے دے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔